الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بزرگوں، بہنوں، نوجوانوں، بھائیوں، میرا نام ڈاکٹر احمد بن طفیل ابو عبداللہ ہے۔ میں نے میڈیکل کی تعلیم پاکستان، انگلینڈ، امریکہ سے حاصل کی۔ دین کی تعلیم میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے حاصل کی۔ میں اب تک کافی لیکچرز قرآن کے مختلف موضوعات پر ڈلیور کر چکا ہوں، لیکن کچھ دوستوں کی طرف سے یہ تھا کہ آپ قرآن پورے کا پورا سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ترجمے کے ساتھ بھی ریکارڈ کروائیں۔ تو دوستو، میں اس سلسلے میں یہ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت، ہمت اور صحت دے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں، پورا قرآن آپ کو لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ بتا سکوں، سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کا جو سٹارٹ ہے دوستو، وہ شروع ہوتا ہے ایک سورہ سے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا، چاہے وہ کوئی مضمون ہو یا کوئی کتاب ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی شے ہو، اس کا افتتاح۔ تو یہ چونکہ قرآن کے سٹارٹ میں ہے، یہ اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو میں کچھ چیزیں نہیں بتاؤں گا، جیسے یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کامن مین کے حساب سے جو ہے وہ لفظ بلفظ ترجمہ عربی سے اردو میں کروں گا۔ اور ایک اور بات میں بتا دوں کہ 70% سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ جو عربی کے قرآن کے لفظ ہیں وہ اردو میں بھی ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی بہت ہی آسان ہے سمجھنا۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو سورہ قمر میں 5 دفعہ کہا ہے، اور ایک اور جگہ کہا کہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے جو اس کو سمجھنا چاہے؟ یعنی پھر بھی ایک نالائکی ہے کہ ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے اسم، اللہ کے اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ کے نام سے، بے کا مطلب ہے سے، اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم۔ اب اس کا ترجمہ ضرورت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے تعریف، مین مقصد اس کا یہی ہے، اور بھی ہے، شکر ہے، لیکن تعریف اس اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ رب العالمین تمام کائناتوں کا رب، زمین کی، آسمان کی، ان دونوں کے درمیان انسانوں کی، چرند پرند، ہر چیز، گلیکسیز کی، ساری جو
عالم ہے، عالمین ہے، ان کا جو رب ہے. الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، دین، دین کا، جو مالک ہے دین کا. اور یہ بہت بڑا لفظ ہے. اس کا مطلب روز جزا بھی ہے، روز قیامت بھی ہے، روز محشر بھی ہے، اور بھی کئی معنی. تو اللہ سٹارٹ میں بتا رہے ہیں اپنی تعریف کرنے کے بعد کہ میں رحمان رحیم ہوں، یعنی میں تم لوگوں کو بخشتا ہوں، بخشنے والا ہوں. لیکن ساتھ وارننگ بھی ہے کہ مالک یوم الدین، کہ یوم الدین کو میں مالک ہوں گا اور میں تمہارا ساتھ بھی کروں گا. ٹھیک. تو یہ دین کا مطلب عربی میں جزا بھی ہے، بدلہ بھی ہے، اس طرح کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک کا مطلب یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد یہ زیادہ ترجمے میں آیا ہے کہ عبادت. میں اس کو عبادت نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں بندگی اس کا صحیح معنی ہے. اس میں عبادت بھی ہے. ایاک تیری ہی، تجھ ہی کو، تیری ہی، تجھ ہی کو کیا بندگی کرتے ہیں میں عبادت کے. ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے نستعین مدد چاہتے ہیں ہر قسم کی، ہر قسم. اہدنا صراط المستقیم، 3 لفظ. اہدنا ہدایت سے، ہدایت دے. صراط راستہ، مستقیم سیدھا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو قرآن میں واضح ہے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت نعمت کی جن پہ تو نے، انعمت نعمت کی جن پہ تو نے، علیہم ان پر، نعمت کی جن پر تو نے، علیہم ان پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب، مغضوب غضب، جن پہ غضب ہوا تیرا، ان پر نہیں. ولا الضالین، ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، جو گمراہ ہوئے، بھٹکے ہوئے، جن پر تیرا غضب ہوا، ان پہ نہیں، ان کی نہیں ہم مان رہے. تو یہ ہے سورہ فاتحہ. اب میں لفظ بلفظ کی بجائے ویسے پڑھتا ہوں کنٹینیوس. الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، تعریف ہے اس کی. تمام جہانوں کا رب، اس کی تعریف ہے، وہ تعریف کے قابل ہے. الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. مالک یوم الدین، لیکن یوم جزا کا مالک بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اور تیری مدد چاہتے ہیں ہر کام. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں دی، نعمتیں نچھاور کی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے اوپر نہیں جن کے تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ تھے. تو یہ بڑی سمپل سی میں نے بتا دی ہے. اچھا، اس میں 4 نکات ہیں اس سورہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا ٹھیک تصور، نمبر 1. نمبر 2، اسلام میں جزا اور سزا. نمبر 3، آخرت کا یقین. نمبر 4، فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان. یہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن یعنی ایسی سورت جس میں تمام مطالب قرآنی جامع انداز میں جمع کر دیے گئے ہیں. اب یہ سورہ فاتحہ نماز کا لازمی جز اللہ نے قرار دے دیا. ہر نماز میں پڑھنا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے. تو مسلمان
دن رات میں کم از کم 17 مرتبہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، 17 اور دہراتے ہیں۔ صحابہ کرام اس سورہ کو سورہ ثلاثہ کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے نماز، ثلاثہ کہہ کر بھی پکارتے تھے، یعنی جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس کے پڑھے بغیر نا نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس کا انداز جو ہے اس سورہ کا دعائیہ ہے، تو یہ کئی میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، صبح بھی دفتر میں جا کے بھی، مطلب ہر جگہ یہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھی سورہ فاتحہ دوستو۔ اب ہم اگلی سورت پہ چلتے ہیں جس کا نام ہے بقرہ۔ اچھا، قرآن پاک میں کئی صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام پہ ہیں، جیسے سورہ بقرہ گائے پہ، اس کا مطلب گائے ہے، گائے کا ذکر ہے۔ نمل، چونٹی، سورہ نمل۔ عنکبوت، وہ جو ہوتی ہے مکڑی، اس کے نام پہ سورت۔ تو اس طرح ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو لوگوں پر اور لوگوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب وہ ایسا کریں تو اس پر حق ہے، یعنی اللہ پر حق ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔ تو آگے چلتے ہیں، اگلی صورت بقرہ، جس کا مطلب ہے گائے، معنی اس کا گائے کا ذکر۔ الف لام میم۔ اچھا، یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ یہ مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جتنے حروف بھی مختلف صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، چونکہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم الگ الگ، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف تھنکرز، ریسرچرز نے ایکسپلینیشن اپنی طرف سے دینے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ان کی اپنی آراء ہے۔ مین سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے کہ یہ ان الفاظ کا، مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی مطلب گہرائی میں نہ جائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ کتاب یعنی قرآن، لا نہیں، ریب شک، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، آخری ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تمام احکامات اس میں دیے ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لا ریبہ، نہیں شک اس میں، فی ہے، اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو کہا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ میں آئندہ اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، میں لفظ متقی ہی چلاؤں گا اس کو، کہ اس کا معنی میں نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ ہوگا متقی کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کی چوٹی ہے، یعنی بقرہ چوٹی ہے، اور یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، پہلی سورت ہے فاتحہ کے بعد، اور سب سے بڑی سورت ہے، اور اس میں 1000 سے زیادہ احکامات ہیں، 1000 سے زیادہ احکامات ہیں۔ تو میں بالکل اس کی تاریخ میں نہیں جاؤں گا، یہ کتنی دفعہ کہاں کہاں مکے میں، مدینے میں کیسے کیسے نازل ہوئی۔ تو میں ترجمہ لفظ بہ لفظ ترجمہ کروں گا۔ تو جیسے میں نے ترجمہ کر دیا ہے، تو جس کا معنی ہے
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، اور اس کتاب میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ اہل زبان جو ہوتے ہیں، یعنی زبان جن قوموں میں ہوتی ہے، جیسے انگریز جتنی اچھی انگلش بولیں گے کوئی نہیں بول سکتا، اسی طرح عربی جو صحیح عربی میں تلاوت کریں گے وہ کوئی نہیں کر سکتا، اتنی خوبصورت ان کی آواز میں ہوتی ہے تلاوت کہ مزہ آ جاتا ہے۔ اب اس لیے میں چونکہ اجمی ہوں، نان عرب ہوں، تو میری عربی کی تلاوت میں کوئی ترنم نہیں ہوگا، میں سیدھا سیدھا پڑھوں گا۔ تو اللہ زین کا مطلب ہوتا ہے لوگ، وہ لوگ یؤمنون ایمان سے، ایمان لائے، بالغیب غیب پر، آگے بتائیں گے غیب کیا، اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کہتے ہیں، ومما اور جو رزقناہم ہم نے رزق دیا، ینفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ینفقون خرچ کرنا، انفاق خرچ کرنا۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز صحیح طریقے سے، اور جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا جو ابتدائیہ چیپٹر ہے، یہ سورہ بقرہ کا یہ جو پہلا پیج ہے، اس میں قرآن کا پورے کا خلاصہ ہے، دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو رب کسی کو نہیں ماننا، اللہ نہیں کسی کو ماننا، کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو کہا اسے عمل کرنا ہے۔ دوسرا کیا کرنا ہے کہ لوگوں کے اوپر شفقت کرنی ہے، میرے دیے ہوئے رزق میں سے ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، انفاق کرنا ہے۔ سادہ رپیٹ کرتا ہوں، دو چیزیں اللہ مانگ رہا ہے، ایک میں رب ہوں، میرا حکم ماننا ہے، میرے علاوہ کوئی رب نہیں۔ دوسرا میرے بندوں کے اوپر رحم کرنا ہے اور ان پہ خرچ کرنا ہے اس رزق میں سے جو تمہارا نہیں ہے، میں نے ہی تمہیں دیا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر انزل نازل کیا گیا، علیکا تم پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلکا اس سے پہلے، وبالآخرات اور آخرت پر، ہم یوقنون یعنی بالآخرات ہم یوقنون جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کتنی سادہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، آخرت انزل نازل، قبل کا قبل پہلے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا تمہاری طرف یعنی قرآن، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے یعنی ابراہیم کے صحیفے، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، لیکن وہ تو بدل گئی ہیں نا، بدل دی لوگوں نے ان کے ماننے والوں نے۔ وبالآخرات اور آخرت پر ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ سمپل۔ اولئکا یہی لوگ، اولئکا ایسے لوگ، اللہ ہدن اپنے اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و اولئکا اور یہی، ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، مفلحون فلاح سے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ بار بار آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کے الفاظ عربی میں وہ اردو سے کتنے ملتے جلتے ہیں، یعنی ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور انہی کو فلاح ملے گی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو ایمان بالغیب 5 نقطے ہیں اس میں۔ پہلا ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اب غیب کیا ہے؟
اللہ ہمیں نہیں پتا اللہ ہے کہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو غائب ہے نا. رسول آئے تھے چلے گئے، ہم نے سنا ہی ہے نا. کتابیں بھی آئی تھیں، پڑھی بھی ہوئی ہیں کچھ، لیکن قرآن فرشتے ہم نے نہیں دیکھے. پڑھی ہے نا، سنی ہے نا کہ فرشتے ہیں. یوم الآخرت آئے گی، ہر صورت آئے گی، ہمیں کیا پتہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن ہمیں ماننا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ غیب ہے. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اقامت صلاح، نماز کو قائم کرنا. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ انفاق، یعنی جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ کہ اس کتاب پہ بھی ایمان لانا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے ان پہ بھی ایمان لانا ہے، جو اللہ نے نازل کی تھی، جو آج کل ہے وہ نہیں. اور نمبر 5، آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے. ٹھیک، تو یہ 5 نکات ہیں. اب نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا، یعنی نماز اتنی مینڈیٹری ہے، اوبلیگیٹری ہے، اسینشیل ہے کہ وہ ہر صورت پڑھنی ہے، کچھ بھی ہو جائے. صلوات نماز. تو یہ ہو گیا جناب. اب آگے چلتے ہیں. اب اللہ نے ان آیات میں خلاصہ بیان کر دیا ایمان کا تقریباً، جو میں نے نکات بتائے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا کیٹیگریز ہیں لوگوں کی جو اللہ نے بنائی ہیں، لکھی ہیں قرآن میں. اب ہم ان کا مطالعہ کریں گے کہ وہ کیا ہیں، کہ کون سی کیٹیگری ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان الذین، یہ لوگ، جن لوگ، کفروا، کفر کیا. اچھا، کئی قرآن کے اردو کے ترجمے میں نے دیکھا ہے کہ وہ کفر کا معنی انکار کر دیتے ہیں. بالکل نہیں، وہ منکر ہے. تو جو اللہ نے قرآن میں لفظ لکھا ہے وہی ترجمہ ہوگا، وہی ہوگا. کفر عربی کا اردو ایک ہی چیز ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے، علیہم، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، یکساں ہے. انذرتہم، تم انہیں ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ. یعنی اللہ تعالیٰ، انذر کا مطلب ہوتا ہے نذیر سے، نذیر ڈرانے والا، یعنی ڈرانے والا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، نہیں مان رہے، کفر میں چلے گئے ہیں، ان لوگوں کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. لا یؤمنون، لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں، یؤمنون ایمان، وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ نہیں لائیں گے. تو یہاں پہ کافروں کی کیٹیگری کا پہلے ذکر ہو رہا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ، ختم مور کو کہتے ہیں. بس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، بڑی ڈیٹیل لکھی ہیں مولویوں نے، علماء نے، محدثین نے، سمپل میں آپ کو قرآن کا معنی بتا رہا ہوں. اللہ نے مہر کی ہے اللہ ان کے قلوبہم، قلوب کا لفظ، قلب اردو کا لفظ، دل پہ، وعلی، اور ان کے سمعہم، سماعت یعنی کان، سماعت کان سے، وعلی ابصارہم، ابصارہم بصارت، دیکھنا، بینائی، غشاوۃ، پردہ، ولہم عذاب عظیم. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور پردہ ڈال دیا. یعنی دلوں اور ان کے کانوں پر تو مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے، آگے پردہ آیا ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ عظیم ترین عذاب ان کو ملے گا، ان کے لیے ہے. غشاوتن، پردہ، ڈھانپ لینا آنکھوں کو. تو آگے کیا اللہ فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر 7 تھی. کفار کی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری ایک آ رہی. اچھا، پہلے ایک کیٹیگری مومنین کی تھی جو پہلے میں نے بیان کی، کہ جو اللہ کی عبادت، جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں،
جو نازل کیا اس پہ کرتے ہیں تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، اور دوسرے پہ، اور جو مطلب یہی فلاح پانے والے ہیں، یہ مومنین کی ہوگی، ایک طرف کر دیں۔ دوسری کیٹیگری کافروں کی بتا دی کہ کافر کون ہوتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اللہ نے ان پہ مہر لگا دی اور پردہ ڈال دیا۔ اب تیسری بڑی کیٹیگری ہے، ان کا ذکر ہے، وہ کون ہیں؟ منافقین، یہ تیسری کیٹیگری۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ لفظ بلفظ، وَمِنَ النَّاسِ، ناس لوگ، اللہ دینا بھی نوس لوگوں کے بارے میں ترجمہ ہے، الناس یا الناس لوگوں، وہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، یقول قول سے بولنا، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور آخر پر بھی لے آئے، وما، اللہ کہتا ہے وما ہم، لیکن وہ بمومنین، مومن نہیں ہیں۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، بعض ان میں ایسے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ لفظ بلفظ، یخادعون، دھوکہ کرنا، یخادعون دھوکہ کرنا، اللہ ہے وہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، اور والذین آمنوا ایمان لانے والے لوگوں کے ساتھ بھی، وما وہ نہیں، یخدعون دھوکہ دے رہے، الا انفسهم مگر یہ کہ اپنے آپ کو، انفس اپنے نفس کو، وما یشعرون ان کو شعور نہیں ہے۔ کتنا سادہ ہے، اردو کے ساتھ اردو والا ترجمہ، قرآن کے الفاظ کتنے اردو سے ملتے ہیں۔ تو میں کنٹینیوس پڑھتا ہوں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے، مگر وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ لفظ بلفظ ترجمہ، فی میں، قلوب دل، مرض بیماری، فزادہ زیادتی، فزادہ اللہ بڑھا رہا ہے ان کا مرضن ان کا مرض، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے، اور لہم ان کے لیے عذاب علیم ہے، بما جو کانو وہ کرتے ہیں، یکذبون جھوٹ بولتے ہیں، کذب سے ہے۔ میں اب کنٹینیوس پڑھتا ہوں، ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کے عوض ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ قول سے کہنا، اور جب ان سے کہا گیا، لہم ان سے، لا تفسدوا فساد سے، اردو کا لفظ فساد الارض، ارض زمین، کہ زمین پہ فساد نہ کرو، قالو تو انہوں نے کہا، کہتے ہیں، انما کا مطلب ہم، نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مصلحون مصلح کا مطلب اصلاح کرنے والے، اردو وہ کہتے ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہا انہوں نے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا خبردار، انہم بلا شبہ ہم المفسدون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مفسدون ہیں، فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن ان کو شعور نہیں ہے، لا نہیں، یشعرون شعور۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ لفظ ترجمہ، وَإِذَا اور اذا جب، قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے، آمنو ایمان لے آؤ، کما جس طرح آمن الناس دوسرے لوگ ایمان لائے،
کالو تو کہتے ہیں انومنو کما امن السفہاء، سفہاء کا مطلب بیوقوف، اسٹوپڈ، ایڈیٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں. آمنا ایمان لیں، السفہاء بیوقوفوں کی طرح. اللہ کہتا خبردار، انہم دراصل ہم السفہاء، یہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، لا نہیں، یعلمون علم، لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے. تو دوستو یہاں پہ پہلا لیکچر ختم کرتے ہیں. قرآن سمجھیے لفظ بے لفظ. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.